وجد اللہ عندہ، اور اللہ کو پائے گا، وجد اللہ عندہ، اللہ کو وہاں پر پائے گا، فوفا حسابہ، پس اللہ تعالیٰ اس کو حساب یعنی ان کے عمل کا جزا پورا دے دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب کرنے والے ہیں۔ او ہم کائنون، او ہم کائنون کالذین کفروا مبتدا ہو گیا، اعمالہم کائنۃ، او ہم کائنون، یا اعمال استجاء، او ہی کائنات، یا ان کے اعمال اس طریقہ پر ہوگا، ہم کائنون کا ظلمات، جیسے کہ تاریکیاں، کائنات فی بحر لجی، یہ کہ اس میں گہرے سمندر کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے تاریکیاں، او ہم کائنون کا ظلمات، او ہم کائنون فی ظلمات، یا اعمالہم کائنات کا ظلمات، ان کے اعمال ان تاریکیوں کی طرح ہیں کہ تاریکیاں کائنات فی بحر، سمندر کے اندر لجی، گہرے قسم کے سمندر میں، یغشاہ، یہ بحروں کے لیے صفت بنے گا، یغشاہ موجن، موج اس کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسا موج، یہ موصوف ہے، من فوقہ موجن، اس کے اوپر دوسرا موج ہے، من فوقہ خبر مقدم بنے گا، موجن مبتدا مؤخر، یہ اس کے لیے صفت بن جائیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے پہلے والے موجن کے لیے، موجن من فوقہ موجن، اور من فوقہ سحاب، پھر اس کے اوپر چوتھے بادل ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہو گئے، یہ 3-4 قسم کی تاریکیاں ہو گئے، ہی ظلمات، یہ ایسی تاریکیاں کہ بعض وہاں کائن فوق بعض کے اوپر ہے۔ اذا اخرج یدہ، اس جگہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے ہاتھ کو نکالے گا، لم یکد یراہا، قریب نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ سکے، لم یکد یراہا، میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، قادہ کا قانون یہ مثبت ہو منفی، مثبت اس کا منفی ہے، منفی اس کا مثبت ہوتا ہے۔ قاد زید ان یخرج، قریب تھا کہ زید نکلے لیکن نکلا نہیں، اور ما کادو یفعلون، قریب نہیں تھا کہ یہ لوگ ذبح کر سکیں گائے کو لیکن کر لیا، چونکہ وہ منفی مثبت ہو گیا، مثبت، لیکن یہاں منفی ہے، سب کو سبحان اللہ، یہاں منفی ہے، اور ترمذی میں 1-2 مثالیں ہیں، وہاں بھی اسی طریقے پر منفی اس کا منفی ہے، جنیدہ پتر اذا اخرج یدہ، جب اپنے ہاتھ کو نکالے گا، اللہ آپ کو بھلا کرے، لم یکد یراہا، یہ جواب ہے، لم یکد یراہا، یکادو کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے، ہوا ضمیر اس کا اسم ہوگا، اور یرا فعل فاعل، ہاں مفعول بھی ہو کر کے اس کے لیے خبر بنے گا، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، جس کو اللہ نے سینے سے ایمان نکالا اور اس کو ایمان نہیں، نور نہیں دیا، فما لہ نور، تو اس کو نور کہیں سے نہیں ملے گا، من نور مبتدا ہے، من زائدہ ہے۔ اس کے بعد دلائل عقلیہ توحید کے لیے مولانا خیال کر لینا، الم تر ان اللہ، اب میری گاڑی چلے گی لیکن خیال کر لینا، الم تر ان اللہ یسبح لہ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من ثبت فی السماوات ومن ثبت فی الارض، آسمان زمین والے، والطیر، اور پرندے، درا حالک صافات، وہ اپنے اللہ کو بولے کہ اپنے پروں کو پھیلانے والے ہیں، اپنے صافات اجنحتہن، اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، کل واحد من ہؤلاء، ان چیزوں میں سے ہر ایک قد علم صلاتہ، ہر ایک کو اپنی دعا کا، یہاں صلاۃ دعا کے معنی میں ہر ایک کو اپنی دعا کا کہ اللہ سے کس طریقہ اور مانگے اس کو طریقہ تھا، وہ تسبیح، اللہ کی تسبیح کا طریقہ بھی ہر ایک کو پتہ ہے، پرندوں کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیچے سے شکاری، اوپر ایک پرندہ ہے، مظلوم قسم کا پرندہ ہے، وہ بیٹھا ہوا اپنے گھونسلے پر، اس کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، گھونسلہ ہے، اور یہ کہ حلال قسم کا پرندہ ہے، گھونسلے پہ اپنے انڈوں پر بیٹھا ہوا، اگر اوپر نکلتا تو ایک خطرناک قسم کا باز ہے، وہ اس کو مارتا ہے، اور اگر یہ کہ اللہ کو نہیں اڑتا ہے تو شکاری نیچے سے مارتا ہے، پھر کیا کرے، فرمایا کہ وہ پرندہ رونے لگا کہ اللہ اوپر باز ہے، نیچے شکاری ہے، میں کیا کروں۔ اچانک شکاری نے نشانہ بنایا ہوتا کہ نیچے سے سانپ نے آ کر کے شکاری کے پاؤں پہ ڈس مارا، شکاری کے ہاتھ سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شکاری نے آ کیا، اس نے بلٹ تو چڑھایا ہوتا، ڈس ہو گیا، ڈس سے جا کر کے اللہ آپ کا باز کو لگا، باز ادھر مرا، شکاری ادھر مرا، پرندہ وہاں سے ٹھیک ٹھاک چلا گیا، سمجھے۔ اب آپ لوگوں کی ذوق ہی نہیں ہے، بے ذوق انسان واجب القتل ہے، بے ذوق انسان کیا ہے ہی واجب القتل۔ جب آپ کا ذوق نہیں ہے، میرا گلا بھی بیٹھ گیا تو مولانا رومی کے اشعار پڑھ کر کے خواہ میں بھی روؤں، اور پھر یہ کہ کیا ہے، بہروں کے سامنے، اندھوں کے سامنے اشعار پڑھنا اور رونا، یہ فضول قسم کی بات ہے۔
ذوق ہی نہیں ہے، آپ کا ذوق ہی ہو۔ اس لیے ہری پور میں مجھے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی وہ تصوف کی مجلس ہے، ذکر آخرت کی مجلس ہے، آپ کی تقریر تو مذاق والی ہوتی ہے، آپ کیسے تقریر کریں گے؟ میں نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ آپ میرے سامنے نہیں آئیں گے۔ ساتھیوں کو میں گالیاں دیتا ہوں، مذاق کرتا ہوں، جب سامنے آتے تقریر کے دوران بھی اللہ آپ کا بھلا کرے آدمی کو ہنسی آتی ہے، پھر آدمی کا موڈ خراب ہوتا۔ میں نے کہا اس شرط پر کہ آپ میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آئے گا، سامنے کوئی بھی الگ کسی کمرے میں بیٹھ جاؤں، بتی بند کرنا، کوئی دوست میرے سامنے نہ آ جائے، میں اپنے موڈ میں آ جاؤں، سمجھے؟ پھر دیکھ لینا وہ جی لوگوں نے دھاڑے مار کر کے رونا شروع کر دی، سمجھے؟ وہ ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک تصوف کا مجلس منگو پیر میں لگا ہوا تھا، مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کا مزاج غونڈا مزاج ہے، آپ کیسے تصوف کو جانتے، سمجھے؟ میں کہا ٹھیک ہے تم نہیں آؤ، ان کو میں نے 2-3 ہزار روپے دے جا کر کے تم ہوٹل میں کھانا کھاؤ، ہوٹل میں کھاؤ، قریب سے سنو، بس ہم اپنے اصلی اسٹیشن پر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ بولتے ہیں آدمی ہر جگہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مسئلہ ہوتا ہے ہر جگہ کے آداب ہوتے ہیں، باقی ساتھیوں کو دیکھ کر ہنسی تو آتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر والصافات کل قد علم صلاته، ہر ایک کو اپنی دعا کا پتہ ہے، وہ تسبیح کو بھی جانتا ہے، یعنی تنزیہ باری تعالیٰ، تقدیس باری تعالیٰ کو، واللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ یہ لوگ عمل کرتے ہیں اللہ سب سے باخبر ہے، اللہ سے لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ثابت مخصوص ہے ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی شہنشاہی اور حکومت، وإلی اللہ المصیر، اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ آگے دیکھو مولانا الم تر ان اللہ عموم قدرت کو بیان کر، الم تر ان اللہ یسجی صحابا، آپ دیکھ نہیں رہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، بادلیں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، دور دور سے بھاگ کر کے آ کر کے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتا، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بتہ کر لیتا۔ آپ نے دیکھا کہ بادل کے اوپر بادل، بھلا کو دیکھا ہی نہیں دیکھا، تہ بتہ ان کو کر دیتا۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پس آپ دیکھیں گے الودق، بارش کو دیکھیں گے، پانی کو دیکھیں گے، یخرج، یہ الودق سے حال بنے گا، یخرج من خلالہ، ان کے درمیان سے پانی آتا ہے، وَيُنَزِّلُ، اس کو ذرا سمجھ لیں، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، بادلوں سے، فرماتے کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، بادلوں سے، بادل کیا ہے؟ من جبال، پہاڑ ہے، فیہا، بادلوں کے اندر پہاڑ ہے، بادل، سما کا ترجمہ کیا کیا؟ بادل، بادلوں سے اتار دیتا کیا چیز؟ من برد، من زائدہ بردن، اولے عطا، اللہ تعالیٰ اولے برساتا، اولے اتار دیتا، من السماء، بادلوں سے، وہ بادلیں جو کہ پہاڑ ہے، فیہا، پہاڑ قائم ہے، فیہا، ان بادلوں کے اندر، ان سے اللہ تعالیٰ اولے برساتا۔ یہ چکر کیا ہے؟ چکر اصل یہ ہے کہ سما مبدل منہ ہے اور جبال موصوف ہے، فیہا ثابتۃ کائنۃ، یہ اس کے لیے صفت ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کری، یہ بدل ہے من السما سے، آپ سمجھے؟ یہ من السما سے اللہ آپ کا بھلا کرے بدل ہے، بدل مبدل منہ کا ترجمہ ایک ہی ہے، اور من بردن یہ مفعول بھی ہے، من زائد ہے، وَيُنَزِّلُ بَرَدًا، اللہ تعالیٰ اولے برسا دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، آسمان سے مراد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ بادلیں جو کہ پہاڑ ہے، بادلوں کے اندر پہاڑ ہے، وہ بادلیں خود ان کے اندر پہاڑ ہے، جہاز کے اوپر جائیں گے بخدا دور دور سے جب ان کے اوپر بالکل پہاڑ ہی نظر آتے، سمجھے؟ بالکل پہاڑ ہے۔ فیصیب بھی، بس اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ یصیب بالودق، اس پانی کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا من یشاء، جس کو بھی چاہتا ہے، اور جس زمین کو بھی چاہتا ہے، جس بندے کو بھی، ویصرفہ عن من یشاء، پھیر دیتا ہے جن سے چاہتا ہے، یکاد سنا برقہ، یہ کہ بجلی قریب ہے کہ بجلی کی، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چمک، بجلی کی چمک یذهب بالابصار، لوگوں کی آنکھوں کو اچک لے، لوگوں کی نظروں کو اچک لے، اس قسم کی چمک دمک اس میں ہوتا ہے جی۔ یہ خیال کر لینا، یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ اللہ تعالیٰ کی عموم قدرت اور بھی ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، رات دن کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، پھیرا دیتا ہے رات اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ للابصار واللہ خلق کل دابۃ من ماء، زمین پر چلنے والے یہ زیادہ عظیم الجثہ ہوتے اس لیے ان کو بیان کر دیا، ورنہ فضا والی بھی مخلوقات سب کے سوال، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر ایک کو نطفے سے اللہ نے پیدا کر دیا، ما یدب علی الارض، زمین پر چلنے والے مخلوق، من ماء، نطفے سے ان کو پیدا کر دیا، منی سے پیدا کر دیا، فمنہم، اب ان میں ذوی العقول بھی ہے، غیر ذوی العقول بھی ہے، لیکن ذوی العقول کو تغلیب قرار دے کر کے ضمیر ذوی العقول کے لوٹا رہے، غیر گدھا ہے، گھوڑے ہے، کتے، غیر ذوی العقول ہے، لیکن یہ کہ ضمیر ذوی العقول کے،
فرماتے ہیں کہ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، بعض ان میں سے کہ پیٹ پر چلتے ہیں، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سانپ ہے، سانپ کے لیے من کا لفظ استعمال کیا جو کہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مِنْهُم خبر مقدم بنے گا مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، جو صرف پیٹ پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، بعض وہ ہے کہ جو صرف دو پاؤں پر چلتے ہیں جیسے کہ انسان ہے اور مرغیاں ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، بعض وہ ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں گدھے گھوڑے۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو بھی چاہتا پیدا کر دیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر یہ کہ قادر ہے۔ جب ہر چیز پر قادر ہے تو خدا کی مرضی ہے جس کو گمراہ کر دے اور جس کو اللہ ہدایت دے دے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، روشن دلائل ہم نے اتار دیے ہیں۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر لیتا۔ مبتدا خبر ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اب اس کے بعد دو تین فرقوں کا تذکرہ، منافقین بھی ہے، مومنین بھی ہے، کافرین مجاہرین بھی ہے، خیال کر لینا مولانا۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا اطاعت کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر یہ کہ جب ان میں سے پشت پھیر کر کے ایک جماعت چلی جاتی، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس اقرار کے بعد پشت پھیر کر کے چلے جائیں، روگردانی کر لیتے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول کی طرف جب بھی ان کو دعوت دی جاتی ایجاب کلی ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرماتے۔ اذا فریق کائن منہم مورزون، ایک جماعت کو آپ دیکھیں گے ان میں سے اللہ آپ کا بھلا کر روگردانی کرنے والے۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر یہ کہ حق اللہ آپ کا بھلا کر ان کا تابع بن جائے۔ وَإِن يَكُنِ الْحَقُّ تَابِعًا لَهُمْ، خیال کر لینا، وَإِن يَكُنِ الْحَقُّ تَابِعًا لَهُمْ، اگر دین ان کا تابع ہو جائے تو یعنی ان کی بات اگر مانی جائے، یا آپ کے سامنے چھٹے پارے میں ان اوتیتم ھذا، اگر ہماری بدماشی والے آپ کو بات مل جائے، فخذوہ لے لو، وَإِن لَمْ تؤتوا، اگر نہ ملے، فاحذروا، پھر بچنا۔ آپ کو یاد ہوگا ان کے یہودیوں کے ربیوں کے بارے میں جو چھٹے پارے میں گزرا تھا، نبی پارے میں بھی اسی طرح تھا۔ وَإِن يَكُنِ الْحَقُّ تَابِعًا لَهُمْ، اور اگر حق ان کا فرمان بردار اور تابع بن جائے تو یا تو مذعنین الیہ، تو پھر فرمان بردار بن کر کے آ جائیں گے۔ جی یہ دا دین دیر خود کہیں، یہ اچھا اس کو ہم لینے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل کے اندر مرض نفاق ہے؟ فی قلوب خبر مقدم بنے گا، مرض مبتدا مؤخر۔ امر تابو، یا محمد رسول اللہ کی نبوت کے اندر ان کو شک ہے۔ امر تابو کا معنی ام ارتابو، شکو فی نبوت محمد، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ، یا یقین کو خوف ہے ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ، اللہ رسول ان پر اللہ آپ کا بھلا کرے زور کریں گے یعنی جبر کریں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، اللہ رسول ظالم نہیں ہے بلکہ یہ خود ظالم ہے۔ ان اللہ ورسولہ لیس بظالمین، یہ دونوں کے ظالم، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، اب مومن آگے جی، یہ منافقین کا ذکر تھا، خیال کر لے رہے۔ انما کان القول، مل گیا آپ کو، ان یقولوا کا ترجمہ کر رہا۔ انما کان القول، یہ قول سمعنا واطعنا، یہ قول سمعنا واطعنا، یہ قول المؤمنین، مومنین کا یہی قول ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، یہ کان کا اسم ہے اور قول المؤمنین خبر کو مقدم کیا حصر کے لیے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا کر دیا، انما کان القول سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، یہ قول کس کا ہے؟ قول المؤمنین، یہی مومنین کا قول ہے، سمجھے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، یہ اب قول کے لیے ظرف بنے گا، اذا دعوا، اذا ظرفی محضیہ، اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی طرف جب ان کو دعوت دی جائے، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ فیصلہ کر دے، لیحکم بینہم بھی دعوا کے ساتھ متعلق ہے، یہ ظرف سارا کا سارا مضاف الیہ کے لیے، یہ قول کے لیے ظرف ہو گیا۔ قول المؤمن خبر مقدم ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، یخشى اللہ، اور اللہ سے یہ کہ ڈرے گا، وَيَتَّقِهِ، آپ نے پڑھا ہے یتقیہ، تقیہ، فاعل کا وزن آ گیا اس لیے اس کو ساکن کریں گے، وَيَتَّقِهِ، اور یہ کہ اللہ سے ڈرے، یہ شرک سے اللہ کا بھلا کریے کہ ڈرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک جماعت، اسی طریقے پر مفرد، یہ سارے قواعد آپ کو بتا چکا ہوں۔ واقسموا، منافقین سے شکایت ہے، فرماتے واقسموا باللہ جہد ایمان، مضبوط قسم اٹھاتے، جہد ایمان مفعول مطلق اقسموا کے لیے، اللہ کی قسم، مضبوط قسم کی قسم اٹھاتے ہیں، اور یقولون کہتے ہیں لئن امرتہم، اگر آپ منافقین کو حکم دیں گے کہ وہ اپنے مال کو اپنے علاقے سے نکل جائیں، جان مال سے ہجرت کریں، لئن امرتہم بالخروج، اگر آپ ان کو خروج کا حکم دے دیں گے کہ وہ نکلیں گے، تو لا یخرجن، لئن امرتہم لا یخرجن، وہ نکلیں گے،
یہ کہتے قسم اٹھا کر کے کہ اگر یہ کہ آپ ان کو لئن امرتم ان کو حکم دے دیں گے کہ وہ اپنی جان و مال کو لے کر کے گھروں سے نکلیں لا یخرجن تو ضرور ہم نکلیں گے قل ان سے کہہ دو لا تقسموا قسم نہ اٹھاؤ طاعتکم طاعت معروفۃ طاعتکم طاعت معروفۃ تمہاری اطاعت کا سب کو پتہ ہے جیسے کہ پانی کے اوپر لکیر ہوتی ہے اسی طرح تو تمہاری اطاعت کا حال ہے طاعتکم طاعت معروفہ تمہاری اطاعت طاعت معروف ہے ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سمجھا کرو زیادہ بات لمبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت ذاتی ہے واطیعوا الرسول رسول کی اطاعت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تبان ہے اللہ شارع حقیقی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارع مجازی ہے اس پر گفتگو کر چکا ہوں اللہ رسول کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّوْا عَنِ اطاعت اللہ وَرَسُولِهِ اگر اللہ رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے اگر اللہ رسول کی اطاعت سے روگردانی کرو گے فَإِنَّ یہ ما کافہ ہے انما علیہ نبی کے ذمہ ما حمل نبی کے ذمہ وہ تبلیغ ہے کہ نبی کے ذمہ علیہ نبی پر واجب ہے ما وہ تبلیغ کے حمل جو اس کے ذمہ لگا گیا لادا گیا ہے رکھا گیا اس کے مبارک کندھوں پر وعلیکم تمہارے ذمہ لازم ہے ما وہ اطاعت کے حمل تم جو تمہاری ذمہ لگائی گئی ہے اڑے سمجھ لینا فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ روگردانی کر دے یا تم روگردانی کرو فَإِن تَتَوَلَّوْا ہوگا پھر فَإِن تَتَوَلَّوْا اگر روگردانی کرے فَإِنَّمَا جزی نیست علیہ نبی کے ذمہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے ما وہ تبلیغ ہے کہ حمل جس کی پابند ان کو بنا کلفہ کے معنی میں جو آپ کو مکلف بنایا گیا وعلیکم اور تم پر لازم ہے ما وہ اطاعت کو حمل تمو ہو جس کا تمہارے ذمہ لگایا نبی اللہ آپ کا بھلا کرے اطاعت ہے نبی یہ کہ نبی کا حکم ہوگا اطاعت تمہارے ذمہ پر تبلیغ نبی کو گے وَإِن تُطِيعُوا اگر نبی کی اطاعت کرو گے تہتدوا تو ہدایت تہتدوا الی الحق وإلی التوحید توحید تک پہنچو گے وما علی الرسول نبی کسی کے سینے کے اندر ایمان نہیں ڈالتا وما علی الرسول الا البلاغ المبین نبی کی ذمہ نہیں ہے مگر الا البلاغ المبین کھلم کھلنا تبلیغ ہے البلاغ المبین مبتدا مؤخر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اب یہ ہو گیا کہ جی اگر فرمان برداری کریں گے نبی کی تو کیا ملے گا فرمایا کہ خلافت آپ کو ملے گی سمجھ میں دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے جی ایمان جتنا مضبوط ہوگا اطاعت جتنی مضبوط ہوگی خلافت آپ کا حق ہے سب کو سبحان اللہ سمجھے ایمان والوں سے وعمل الصالحات جو عمل کرتے لا یستخلفنہم بخدا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لا یستخلفنہم فی الارض زمین کے اندر اللہ ان کو خلیفہ بنا دوں گا اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا استخلافاً کائنا ایسا خلیفہ بنائے گا کما استخلف الذین مضوا من قبل جو ان سے پہلے جیسے گزر چکے ہیں سمجھے ان سے پہلے ہم سے جو گزر چکے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو بکر عمر عثمان علی ہے 800-900 سال ہماری حکومت رہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اور جمع دے گا ان کے لیے اور غالب کر دے گا ان کی دین کو الذی ارتضاہ لہم جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اور اللہ ان کو خوف کے بعد امن بدلے میں لائے گا خوف کو زائل کرے گا اس کے بدلے میں امن لائے گا اور اس قسم کے وہ میرے بندے ہوں گے یہ یبدلنہم ہم ضمیر سے سمجھے بھی جن کو میں امن دے دوں گا خوف کے بعد وہ کون ہوں گے یا اس قسم کے کہ یعبدوننی جو میری عبادت کریں گے لا یشرکون بی شیئا میرے ساتھ شریک نہیں یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر پہلے مشرک تھا عمر مشرک تھا عثمان مشرک تھا وہ خلیفہ نہیں بن سکیں گے تو بھائی مشرک تو صحابہ کی بڑی تعداد تھی یہ کہتے ہیں کہ آئندہ شرک نہیں کریں گے صحابہ نے توبہ کر دیا سمجھے اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا یعبدون لا یشرکون شیئا ومن کفر بعد ذلک اس اقرار کے بعد جو بھی انسان انکار کرے گا فاولئک هم الفاسقون واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا رسول اللہ لعلکم ترحمون سب کچھ ختم ہو گیا نماز قائم کرو زکوٰۃ دے دو واطیعوا رسول کے لعلکم ترحمون لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض کافروں کو اے مخاطب ہرگز گمان نہ کرنا کہ معجزین فی الارض زمین میں اللہ کو عاجز کریں گے چھوٹیں گے خدا کے عذاب سے ومأواہم النار نہیں چھوٹیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ولبئس المصیر مولانا یہ صورت میں ابتدا میں استیزان کا مسئلہ تھا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا اب استیزان کا مسئلہ پھر واپس شروع کر رہا ہے سمجھے گویا کہ بدایت صورت و نہایت صورت بدایت صورت اور نہایت صورت یہ آپس میں اس طریقے پر جڑیں گے سمجھے یہ بھی استیزان یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم چاہیے کہ تمہاری لونڈیاں وہ بھی تم سے اجازت لے لے لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم تمہارے ایک غلام وہ اجازت
اجازت لے لے، والذین وہ بچے لم یبلغوا الحلم منکم جو تم میں سے نابالغ لڑکے اب تک بلوغیت کو، یہ بھی اجازت لے لے۔ ثلاث مرات، 3 اوقات کے اندر، ثلاث مرات یہ ظرف بنے گا لیستاذن کے لیے، 3 مرتبہ اجازت لینے 3 اوقات میں، یہ 3 اوقات سے بدل ہے یہ کہ من قبل صلاۃ الفجر، فرماتے کہ فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، اور دوپہر کو جس وقت من الظہیرۃ آپ اپنے کپڑوں کو اتار کر کے آدمی جب سو جاتا ہے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز کے بعد عشاء کے بعد، یہ 3 قسم اوقات میں ان میں چاہیے کہ نابالغ بچے بھی اور اسی طرح تمہارے غلام بھی اجازت لے کر کے آ جائے۔ ہی ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے پردے کے اوقات ہیں، ہی ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے 3 اوقات پردے کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، لیکن آپ پر اور ان پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، بعدہن طوافون علیکم بعد، ان اوقات کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لیس علیکم، علیکم خبر مقدم بنے گا، ولا علیہم بھی اسی کے ساتھ ثابتاً کائناً، جناح بعدہن یہ اسی ثابتاً کے ساتھ متعلق ہوگا ان اوقات کے۔ ہم طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ہم طوافون اس لیے کہ یہ گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں لوگ، بعض کے پاس آتے رہتے ہیں۔ یبین اللہ لکم الآیات بیانا کائنا کذالک، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے حکام بیان، واللہ علیم، اللہ تعالیٰ کو یہ کہ معلوم بھی ہے کہ کس حکم کو بیان کریں، کس کی ضرورت ہے، اور حکیم اللہ تعالیٰ کے بعد حکام کو ان کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے بچے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اب بچے کل تک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کل تک نابالغ تھے تو ان کے لیے بغیر اجازت کے بھی آتے تھے، 3 اوقات میں تو نہیں آتے، ویسے بغیر اجازت کے بچے آتے تھے، لیکن آج بالغ ہو گیا۔ کل کیا تھا؟ کل اللہ آپ کا بھلا کرے جمعہ تھا اور اتوار، وہ بالغ نہیں ہوتا، آج ہفتے میں بالغ ہو گیا۔ علوم جب بلوغیت کو جب تمہارے بچے پہنچ جائے، فرماتے فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو اجازت لے لے آپ سے داخل ہونے کے اندر، استئذانا کائنا، اس قسم کا کما استأذن الذین مضوا من قبل، کما استأذن الذین بلغوا من قبل، جو ان سے پہلے جیسے بالغ ہونے والوں کے لیے اجازت ان کے لیے بھی ہوئی۔ یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ اپنے حکام کو بیان کرتا ہے، بیان کائنا کذالک، واللہ علیم حکیم۔ والقواعد من النساء اللاتی، باقی جو بیٹھی ہوئی عورتیں، اللاتی لا یرجون نکاح، نکاح کی امید نہیں، بیٹھی ہوئی عورتیں یعنی بوڑھی عورتیں، القواعد من النساء، وہ عورتیں جو بوڑھی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اللاتی یہ صفت ہے النساء کے لیے، لا یرجون نکاح، نکاح کی توقع، جان گر گئی تو نکاح کیا کریں گے، سمجھے؟ تو ان پر اس قسم کی عورتیں، یہ ہو گیا مبتدا، اور خبر اس کی ہے کہ فلیس علیہن جناح، فلیس جناح کائن فی ان یضعن ثیابہن، اس میں گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو رکھیں درانگلے کہ غیر متبرجات بزینت، مانا کھل کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، بن ٹھن کر کے زینت کے ساتھ نہ نکلے، لیس ثابتا علیہن، یہ علیہن خبر مقدم، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے کپڑے گھر میں بوڑھی عورت اگر ایسے گھر میں جا رہی ہے تو سر میں دوپٹہ نہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے بابا، سمجھے؟ اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن تاہم بوڑھی عورتیں بھی اگر وہ احتیاط کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے وہ بھی احتیاط کرے اور یہ کہ اپنے سر وغیرہ کو ڈھانپ لے، تو فرماتے کہ بچے تو بہتر ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج، اب یہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جہاں پر رکوع جا کر کے پورا ہو جائے گا، ان کے پاس آپ آ سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں، ان سے بے تکلف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سلسلہ لیس علی الاعمی حرج، نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے آ کر کے داخل ہو جائیں، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے قسم کے لوگ، ولا علی المریض مریض حرج، ان پر کوئی حرج نہیں، ولا علی انفسکم، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے نہ تمہاری ذات پر کس چیز میں حرج نہیں ہے، حرج کائن فی ان تاکلوا من بیوتکم، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کہو بیوت آبائکم، ابا کے گھر سے، او بیوت امہاتکم، او بیوت اخوانکم، یا بھائیوں کے گھر سے، او بیوت اخواتکم، یا بہنوں کے، او بیوت امامکم، یا چچوں کے، او بیوت اماتکم، پھوپھیوں کے، او بیوت اخوالکم، یا خالو، او بیوت خالاتکم، یا یہ کہ خالائیں، او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ گھر کہ او ما سے مراد گھر ہے، او ما ملکتم مفاتحہ، وہ گھر کہ ما ملکتم مفاتحہ جس کی چابیوں کا آپ مالک ہیں، یعنی چابیاں آپ کے پاس ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، او صدیقکم، یا آپ کا یہ کہ دوست، یہ سارے کے سارے لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا واشتاتا، مل کر کے کھانا کھاؤ یا الگ الگ ہو جاؤ۔ فاذا دخلتم بیوتا، جب کسی گھر میں داخل ہو جاؤ، فسلموا علی انفسکم تحیۃ، تو ایک دوسرے کو سلام کر دو، تحیۃ من عند اللہ، تحیۃ کائنۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، فرماتے کہ یہ سلام
سلموا سلاما تحیتاً، معنی یہ کہ یہ سلام اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تحیتاً کائنۃ من عند اللہ مبارکۃ، یہ پاکیزہ اور بزرگانہ سلام ہے، پاکیزہ اور بزرگانہ سلام۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس سے تمہیں خوشی حاصل ہوگی، برکت حاصل ہو جائے گا اللہ آپ کو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، یہ بھی استئذان ہے مولانا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ خبر ہے مولانا، سمجھے؟ المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر انہوں نے ایمان لایا، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب نبی کے ساتھ ہوتے ہیں علی امر جامع، کسی اجتماعی کام پر، لم یذهبوا، نہیں جاتے حتی یستاذنوا، نبی سے اجازت لیتے۔ خیال کر لینا اجتماعی کام میں نبی کے ساتھ شریک ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے، فلانا ہے فلانا، اس میں نبی کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے حتی یستاذنوا، نبی اجازت دے دیں، سمجھے؟ لیکن ان الذین یستاذنونک، جو لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ سے اجازت مانگے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ان کا ایمان ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فاذا استاذنوک، اگر آپ سے اجازت مانگے ایمان والے، لبعض شانہم، اپنے کسی کام کے لیے، فاذن لمن شئت منہم، آپ ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دو، واستغفر لهم اللہ، ان کے لیے استغفار کرو۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ کوئی اجازت دے دے اجتماعی کام میں تو اجازت دے دے، آپ اجازت مانگے تو دے دو۔ اور 10ویں پارے میں فرمائے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، کیوں اجازت دی آپ نے؟ اس لیے اس کا تعلق جہاد سے ہے، اس کا تعلق عام جمعہ اور عید عام اجتماعی کام سے۔ یہاں اگر کوئی مخلص آپ سے اجازت مانگتا ہے تو اجازت دے دو، لیکن جہاد کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ آ گئی وہ مسئلہ جہاد سے۔ فتلک الآیۃ تتعلق بالجہاد وہذہ الآیۃ تتعلق بالامور الاخرى غیر الجہادیت، غیر جہادیہ، فلا تو گڑگڑ گڑگڑ نہ کرو، استاپتا قطع۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کی پکار کو اپنے درمیان میں اپنی پکار کی طرح نہ سمجھو، یعنی نبی کو اس طرح آواز نہ دو، اس طرح نہ بلاؤ یا محمد یا رسول، سمجھے؟ یا محمد کہہ کر کے نہ پکارا کرو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم دعاء کائنا کدعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ بعض کو پکارتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم، اللہ کو معلوم ہے کہ جو تم میں سے کھسک جاتے ہیں، لبازن پناہ لے کر کے چھپ کر کے کھسک کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ منافقین اجتماع کے اندر جیسے آہستہ سے، جیسے کہ آپ حضرات ابتداء آتے ہیں اور آہستہ سے بہت سے ساتھی پھر اللہ کی رضا کے لیے کمروں میں ان کی تشکیل ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یہ ان زائدہ کو قرار دو تو جیسے کہ پھر ٹھیک ہوگا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، بس چاہیے وہ لوگ یخالفون امر اللہ، اللہ یا رسول کی امر کی مخالفت کرتے، ان کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے اس بات سے، من ان تصیبہم فتنۃ، کہ کوئی آفت آسمانی ان پر آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا عذاب علیم ان پر آ جائے۔ الا متنبہ ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات والارض، فرماتے کہ ان ما فی السماوات ما ثبت فی السماوات والارض کائنان للہ، یہ اللہ کے لیے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ ان تمام حالت کو جانتا ہے کہ ما انتم کائنون علیہ، جس پر آپ موجود ہیں۔ ویوم یرجعون الیہ، اور اس کو بھی اللہ جانتا ہے کہ جس دن اللہ کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ فینبئہم بما عملوا، اللہ تعالیٰ خبر دے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا۔ واللہ بکل شیء علیم، واللہ علیم بکل شیء۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ مولانا مسئلہ ختم ہو گیا، یہی اس کا ہے، اس کے بعد